بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا اول قبلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود مسجد اقصی کو بابرکت جگہ فرمایا ہے۔ مسجد اقصی میں بہت سے انبیاء اکرام علیہم السلام اور بہت سے صحابہ اکرام بھی مدفون ہیں۔ مسجد اقصی کا تعلق اسراء اور شب معراج کے واقعات سے ہے۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم میں بالواسطہ اور بلا واسطہ 70 مرتبہ آیا ہے۔ مسجد اقصی دوسری اور واحد مسجد ہے جس کا قرآن کریم میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد الحرام۔ میں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد الاقصی۔ میں نے پھر پوچھا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ مسجد اقصی روئے زمین پر قائم ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی عظیم یادگار ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی امانت ہے۔ مسجد اقصی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمانی جرت کا مظہر ہے۔ خلافت عثمانیہ کی شان و شوکت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز ہی کی حالت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اب سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر یہ تاریخی مسجد قبلتین موجود ہے۔ مسجد قبلتین میں 2 محراب ہیں، ایک مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف ہے اور دوسرا خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کی طرف ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان اس تاریخی مسجد کی مدینہ منورہ کے اندر جا کر زیارت کرتے ہیں۔ مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے جس میں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی ہے، اور جہاں میرے آقا موجود ہوں وہاں پر کسی نبی کو اللہ رب العزت نے حکم نہیں فرمایا کہ آپ مصلی پر جا کر امامت کروائیے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس میں ایک نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ساری عمر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس میں ایک نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اوپر آج اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اور معصوم نہتوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے نہتے مسلمان جن کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ نماز کو آتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کو آتے ہیں، لیکن یہ ظالم انہیں صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھنے دیتے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کے اوپر گولیاں برساتے ہیں۔ آج مسجد اقصی کے معاملے میں پوری امت مسلمہ خاموش ہے،
کوئی بھی مسجد اقصی کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد آج کروڑوں میں ہے اور اسرائیل سے 4 اسلامی ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، اردن، شام، لبنان، مصر، اور غزہ سے صرف مصر کی 12 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے۔ وہی مصر جہاں جنرل سیسی کی حکومت ہے، جن کے قابض ہوتے ہی ہمارے مقدس اور محترم سعودی عرب نے انہیں اربوں ڈالرز کی امداد کی، اور اسرائیل کی کل آبادی 82 لاکھ ہے، جو صرف پاکستان کے شہر کراچی کی آبادی کا 37% حصہ بنتی ہے۔ اسرائیل کے پڑوسی ممالک کے مسلمانوں کی کل تعداد 11 کروڑ 76 لاکھ ہے، جس کی نسبت اسرائیل کی آبادی 7% بنتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے 100 مسلمانوں کے حصے میں صرف 7 یہودی آتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، صرف بد دعاؤں، مذمت اور احتجاج سے کام چلا رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں میں ایمان نہیں ہے، آج تعداد میں زیادہ ہیں، ایمان میں کمزور ہیں۔ اگر 313 والے صحابہ اکرام والا ایمان ہوتا، آج اسرائیل اتنی جرت نہ کرتا، اسرائیل غزہ کے اوپر حملہ نہ کرتا، اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کا خون نہ بہاتا، 57 مسلم ممالک کا اتحاد بھی آج کچھ کام نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے، ہمارا ایمان کس طرف جا رہا ہے۔ ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں بول سکتے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے کہ جہاد کرو، جب سے ہم نے اس جہاد والے راستے کو چھوڑ دیا ہے تو مسلمان پوری دنیا کے اندر مار کھا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے، بدبختی ہے کہ ہم جہاد کے اندر شامل نہیں ہو رہے۔ جہاد تو ایک ایسا عظیم دین کا رکن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ میرے آقا خود کئی غزوات کے اندر شریک ہوئے ہیں، میرے آقا کے جہاد میں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بھی غزوات کے اندر شہید ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا ہے، جہاد کا کوئی نام نہیں لیتا، جہاد کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھائیں، مسجد اقصی کو غیر مسلموں کے حوالے نہ کریں، جہاد والا راستہ اپنائیں، تاکہ ہم اپنے اس قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کروا سکیں۔ تو پھر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی جو ہمارے قبلہ اول کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مسجد اقصی کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔